اجنبی ہے، اسلام پردیسی ہے۔ اگر آج تم یہ دیکھتے ہو کہ وہاں پر امریکہ میں کعبۃ اللہ کے ماڈل کا شراب خانہ تیار کر دیا گیا ہے، اور ہماری مقدس جگہ کو انہوں نے شراب خانہ کے ساتھ شراب خانہ اسی ماڈل کا بنا کر جب لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ ہم اب پوری طرح اسلام کے خلاف ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں پسند نہیں، اور اس طرح بھی کہ یہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یہ اجنبیت نہیں، اسلام کی پردیسی ہونا نہیں، تو اور کیا ہے؟ آج اس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنے، اور اس کے بعد صرف بنے ہی نہیں، ان کو بار بار پرنٹ کیا گیا، ان کو نصابوں میں شامل کیا گیا، ان کو فٹ بال اور مختلف چیزوں کے اوپر بنایا گیا، اور بار بار ان کی فلمیں چلائی گئیں۔ یہ غریب الوطنی نہیں اسلام کی، تو اور کیا ہے؟ آج پوپ بھونکتا ہوا جب اسلام پر ہرزہ سرائی کرتا ہے تو یہ اسلام کی اجنبیت اور پردیسی کا عالم نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آج جس وقت $6 لاکھ انڈیا کی حکومت افغانستان میں میوزک کے لیے فنڈ دیتی ہے، یہ اجنبیت نہیں اسلام کی، تو اور کیا ہے؟ آج اس پاکستان میں نعرہ اسلام پر بننے والے ملک کی پنجاب یونیورسٹی میں اگر میوزک کی کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ پردیسی نہیں دین کی، تو اور کیا ہے؟ اگر آج پاکستان کی یونیورسٹیاں امریکہ کے اڈے نہیں بن گئی، یہ پردیسی نہیں، تو اور کیا ہے؟ یہ دین جس کے بچے کو غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنا حرام کیا گیا تھا، آج ان کو لیکچر ان عیسائیوں کے دلوائے جا رہے ہیں، اور امریکی پروفیسر بلوا کر مسلمانوں کے عقیدے جو ہیں ان کو پاش کیا جا رہا ہے۔ یہ غریب الوطن اسلام نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آج حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدود اللہ کو مشق ستم بنا دیا گیا ہے، جن کو 2 اور 2 اور 4 کا نظریہ آتا تھا، گنتی کے 200 لفظ آتے تھے، وہ حدود پہ رائے سنی کر رہے ہیں، اور اللہ کے نظام میں جس میں قیاس کا دخل ہی نہیں تھا اس نظام کو معاذ اللہ اپنی عقل کے مطابق موڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ اجنبیت نہیں، یہ پردیسی نہیں، یہ اسلام کا غریب الوطن ہونا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آج اس روئے زمین پر، اس پاکستان پر جس نے ماؤں کی غیرت پر پہرا دینے کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ معمولی سی قربانی نہیں تھی، 20 لاکھ جانیں دے کر ہم نے پاکستان لیا تھا، 20 لاکھ جانیں دے کر 2 کروڑ لوگوں نے گھر چھوڑا، 90,000 عورتوں کی عزتیں لٹ گئی، پھر یہ وطن بنا۔ تو کیا میراتھن ریس کے لیے بنایا تھا؟ کیا اس کو ہم نے اوریانی اور فحاشی کے لیے بنایا تھا؟ کیا اس ملک کو ہم نے ناجائز دھندوں کے لیے بنایا تھا؟ نہیں نہیں، اس کو اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ اور آج اس وقت اس کی سڑکوں پر ماؤں بہنوں کو اور اس ریس میں دوڑا کر اسلام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو یہ غریب الوطن اسلام نہیں، تو اور کیا ہے؟ اس واسطے میرے بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کا گھر ہے، اسلام کا دیش ہے، اسلام غریب الوطن، اسلام پردیسی، اسلام چاہتا ہے مجھے گھر ملے۔ آج جو اسلام کو دل دے گا کل رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اپنا کردار بین الاقوامی حالات، انٹرنیشنل افیئرز، اس کے لحاظ سے پوری ملت کا ایک سروا کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے 32 عیسائی چینلز اسلامی دنیا میں چل رہے ہیں۔ آج ورلڈ ہیلپ نامی تنظیم عراق کے نقشے چھاپ کے لگی پھر رہی ہے، امریکہ میں فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے کہ عراق کے اندر ہمیں 10 لاکھ انجیل کی ضرورت ہے۔ اسلام کے لیے وہ یہ تحفے پیش کر رہے ہیں، عیسائی ہمارے بندوں کو خراب کرنے کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج ان حالات کے اندر کہ جب کہیں اگر غیروں کے پاس یہ ستم تھا تو تھا ہی، اب ہماری اعلیٰ جو افواج کے ادارے ہیں وہاں داڑھی پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہاں نظام اسلام کے خلاف لوگوں کو پوری طرح، ان کے نام اسلام والے ہیں، ان کے دماغ اسلامی نہیں رہے، ان کے دماغ انگریز کے ہیں، ان کے اندر زبان پر بولنے والی فکر جو ہے وہ غیروں کی ہے، لہذا جب کسی کے گھر میں غیروں کا قبضہ ہو جائے وہ پردیسی نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ اسلام اجنبی ہے، پردیسی ہے، نام اس کا لطف اللہ ہے، اور بندہ کرتا کیا ہے؟ جو بالکل حرام ہے۔ نام اس کا غلام رسول یہ رکھا گیا، لیکن وہ انگریز کا ایجنٹ بن گیا، اعلی کار بن گیا، وہ افرنگی دکانوں کا کھلونا بن گیا۔ یہ سارا راہ و رسم، بود و باش، اس کا چہرہ، اس کے کپڑے، اس کا کردار، یہ اسلام کی بیٹی یہ جس وقت بغیر پردے کے اور شارٹ لباس میں اور بالکل ٹائٹ لباس میں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی باہر نکلتی ہے، اسلام روتا ہے کہ میں نے ایسی بچیاں تو نہیں پالی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کا ایسا، ان کی روحانی فکر کی وارث جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا ایسا کردار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، آج سے 10 سال پہلے ایسی اوریانی
بننی نہیں تھی، اب اس سے زیادہ گند آ گیا ہے، تو پتہ چلا اسلام زیادہ غریب الوطن ہو گیا، زیادہ بے گھر ہو گیا ہے۔ آج جو یہ آئے ہیں، یہ سوچ جو ہے، یہ اس وقت درس قرآن کے اختتام پر یہ ایک ہماری جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچیں کچھ کام میں کروں، کچھ کام آپ کریں، ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اس واسطے کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، پوری ملت کا کام ہے، اور جو نقب لگا رہے ہیں ان کے محاسبے کا وقت ہے، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کا وقت ہے، اور یہ امانت ہے ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی۔ ہم اس درس قرآن کے قائل نہیں ہیں کہ جو درس قرآن اپنا رخ لوگوں کی حالات کی طرف نہ کرے، جو لوگوں کے مسائل، امت کے جو سلگتے مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ درون دل کی آواز ہے، یہ ٹھیک ہے، اس قرآن کو پڑھ کے دم کریں، بیماریاں صحیح ہوتی ہیں، اس کے ختم پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں، مگر یہ ختم پڑھنے کے لیے نہیں، یہ باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے ختم بھی پڑھو، مگر اسے پڑھ کے باطل کو ختم بھی کرو۔ اگر باطل ننگا ناچتا رہے، ہم مسجد کی الماری تک قرآن بند رکھیں تو یہ قرآن کا حق نہیں ہوگا۔ قرآن غریب الوطن، اسلام غریب الوطن، مسلمان غریب الوطن، کہاں ان کا دیش؟ کیا پاکستان ہمارا دیش ہے؟ نہیں، ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ یہاں پر غیروں کے اڈے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں پکڑتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پھینکتے ہیں۔ کیا وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں جو کیوبا کی جیلوں میں جانوروں کی طرح پنجروں میں بند ہے؟ کیا وہ افغانستان کے کیکروں کے پتے تھے جن کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا؟ کیا وہ عراق کی سرزمین جو ولیوں کی سرزمین ہے، اس کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے امام حسین کی اولاد، کیا وہ نیک لوگوں کی ضروریت نہیں ہے جن کو ابو غریب جیلوں میں کتوں سے جن کا گوشت نچوڑا جا رہا ہے؟ ایسے دیش کے اندر، ایسے حالات کے اندر ہم کیسے کہہ سکیں گے اسلام کے پاس گھر ہے؟ نہیں، اسلام بے گھر ہے، اس وقت ہم سے گھر کا تقاضا کر رہا ہے۔ کیوں ان سے پوچھیں؟ کیوں ان سے لیں؟ کیوں ان سے مانگیں؟ کیا ہمارے پاس کچھ نہیں؟ کیا اسلام کی دکان خالی ہے؟ کیا اسلام کے پاس کچھ نہیں؟ نہیں، اسلام کے پاس ہی سب کچھ ہے، صرف دھیان اسلام کا کرنے کی ضرورت ہے۔ غیروں کی گندی دکانوں سے گندا سودا مسلمان کیوں خریدے؟ نظریے کا گندا سودا، زندگی گزارنے کا گندا سودا۔ جس کے پاس اتنا سچا قرآن ہو وہ جھوٹے لوگوں کے جھوٹے قانون بنا سمجھے تو کیوں سمجھے، مانے تو کیوں مانے؟ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آج کی حالات سمجھو۔ آخر پورے ملک اور حکومت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بندوں پر۔ چھت پہ جو کچھ ہوتا ہے نیچے وہی گرتا ہے، پر نالے سے اور نہیں آتا، چھت والا ہی نیچے آتا ہے۔ اگر کسی ملک کا وزیر صحت کنجریوں کے ساتھ ڈانس کر کے کہے یہ ہماری صحت مند سرگرمی ہے، تو اس ملک کے بیٹے ڈانس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ پولو کیمپ میں ناچ رہا ہو تو اس ملک کے بچوں سے کیا امید ہو سکے گی کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس واسطے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر طرف مسائل ہیں، ہر طرف دھند رکھے ہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں، مگر حق پرستوں کے لیے یہ ضروری ہے اذان پڑھیں۔ ایک نمازی آ گیا پھر بھی ٹھیک، 10 آ گئے پھر بھی ٹھیک، 1000 آ گئے پھر بھی ٹھیک، کوئی نہ آیا پھر بھی اذان پڑھنے والا تو اذان پڑھے گا۔ اس واسطے یہ صراط مستقیم کی اذان ہے جو حضرت امام حسین نے کربلا میں دی تھی، فضل خیر آبادی نے دریائے شور کے کنارے اپنی قبر بنوا کے دی تھی، وہ ہمارے ذمہ آج ان کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس واسطے اس اذان کو بڑھانا یہ صراط مستقیم کی اولین ترجیح ہے۔